بلیٹن میں خوش آمدید۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر رد عمل۔ مولانا کو لفظوں کے درست چناؤ کا مشورہ دے دیا، کہا سیاستدان ایسے بیان نہ دیں جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بھی کہا آزاد کشمیر کی صورتحال پریشان کن ہے، آزاد کشمیر میں بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا، اب وفاقی حکومت کو ہی یہ بحران ختم کرنا ہے۔ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے صفائیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے افواج ہمارے ریڈ لائن ہے۔ بھارت اپنے ہوائی جہاز بھیجے، ایجنٹس کو، اپنے دہشت گردوں کو حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہاں پاکستان کے افواج ان کو جواب دیں گے۔ سمجھنا چاہیے عالمی کو تو آپ کے خلاف یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا، سیاست کو اس طریقے سے کرنا چاہیے جہاں سے کوئی پاکستان کی دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آزاد کشمیر میں صورتحال پریشان کن ہے، کوئی اور صوبہ نہیں، کوئی اور علاقہ نہیں جو یہ برداشت کرے۔ سندھ کا الیکشن ہو 12 سیٹیں، پنجاب میں الیکشن ہو، مجھے نہیں پتا آپ لوگ نے اتنا دیر کیسے برداشت کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط لکھا ہے، مذاکرات اور مفاہمت پر زور دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز بھی دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام جوابی خط جاری کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں جانی نقصان قومی سانحہ ہے، ہر قیمتی جان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ بلاول بھٹو نے مزید لکھا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کرنے والوں کو غدار یا دہشت گرد قرار نہ دیا جائے۔ امریکہ کے ایران پر تازہ حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا 90 منٹ تک جاری رہنے والے آپریشن میں خلیج فارس میں تنبے بزرگ جزیرے پر دفاعی نظام، کروز میزائل کے مراکز اور لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ مکمل کر لیا ہے۔ امریکی طیاروں نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی علاقوں پر گزشتہ رات شدید حملے کیے۔ 2 جزیرے اور ایک شہر دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ایرانی فوج نے صوبہ سیستان بلوچستان کے علاقے بامپور میں فوجی چھاؤنی پر حملے میں 7 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ 4 روز سے حملوں میں 30 شہری بھی شہید ہوئے۔ ایران نے بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ تہران سے معاہدہ نہ ہوا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ کبھی کبھی زمینی آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے لیے زمینی کارروائی کریں گے۔ It gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. I think they have no choice, but my representatives over the course of, actually, an hour ago, they want to make a deal, but every time they make a deal, they break it. I said, you better make a deal, you're not going to have anything left. امریکی صدر کی زیر صدارت ایران پر حملوں سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ سچویشن روم میں یہ اجلاس ہوا۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق امریکی قومی سلامتی ٹیم نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر بمباری کے منصوبے کی تجویز دی۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں عسکری اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر گفتگو کی۔ امریکی دفاعی حکام نے ٹرمپ کو ایرانی میزائل اور ڈرون سائٹس پر حملوں پر بریفنگ دی۔ پینٹاگون نے ایران کے خلاف فوجی مہم کے لیے تیاریوں کو مکمل کر دیا ہے۔ ایکسیوس نے بتایا صدر ٹرمپ کا ایران کی جانب سے خطے میں حالیہ حملوں کے بعد رد عمل پر غور کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیروں نے صدر ٹرمپ کو ممکنہ علاقائی اثرات سے بھی آگاہ کیا۔ امریکہ نے دوبارہ ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے تعینات ہیں۔ امریکی افواج چوکس اور مہلک کارروائی کے لیے تیار ہیں۔
ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک دشمن اپنی کارروائیاں بند نہیں کرتا. پاسداران انقلاب نے امریکی اتحادیوں کی توانائی ترسیل کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی. کہا تنازع جاری رہا تو تیل اور گیس کی برآمدی راستے خطرے میں پڑ سکتے ہیں. خطے سے توانائی کی برآمدات سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی قطر کے دورے پر دوحہ پہنچ گئے. عباس عراقچی قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے دوحہ پہنچے ہیں. اہم دورے کے دوران قطری حکام سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں. پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری ہے. فتنہ خوارج کے مزید 3 دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں 126 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. کہا امن کے دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں. سیکیورٹی فورسز بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. مولانا فضل الرحمان کو متنازع بیان دینے پر گوجرانوالہ کی عدالت نے طلب کر لیا. سینئر وکیل منظور وقار کی پٹیشن پر ایڈیشنل سیشن جج نے JUI سربراہ کو 28 جولائی کو طلب کیا. لاہور کی سیشن عدالت نے بھی مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. ایڈیشنل سیشن جج نے شہری محمد وقار کی درخواست پر ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا. سماعت 17 اگست تک ملتوی کر دی. فوج کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. وفاقی وزیر رضا حیات حراج کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بیان سے بہت تکلیف ہوئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے مولانا فضل الرحمان سے معافی کا مطالبہ کر دیا. کہا مولانا کی باتیں سیاسی، اخلاقی یا اصولی طور پر درست نہیں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور فخر ہیں. سب کو اپنی گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے. MKM کے ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں افواج پاکستان اور عوام نے ملک کے لیے شہادتیں دیں. مولانا فضل الرحمان کے بیان سے سب کی دل آزاری ہوئی. حافظ طاہر اشرفی نے کہا شہیدوں کی توہین کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. وہ شہیدوں کے اہل خانہ اور بچوں سے معافی مانگتے ہیں. طاہر اشرفی دوران گفتگو آبدیدہ ہو گئے. بندے کو کم از کم ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی. ایک عالم دین کو تو بالخصوص یہ گفتگو زیب نہیں دیتی. ہم سب مقروض ہیں ان والدین کے جن کے گھر میں شہداء ہیں. چاہے وہ عمران خان یا اس کی جماعت شہداء کی بے حرمتی کرے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان جیسا جید عالم کرے، کسی سے بھی عوام پاکستان یہ نہ توقع کرتے ہیں. آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس پہ معافی مانگیں. وطن کا دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں، اور تمام ان شہداء غازی وہ ہم سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. ہم سب نے مل کر اپنے انداز گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے. مولانا صاحب پر تو خود 2 مرتبہ حملے ہوئے ہیں. ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے. جس نے گلا کما کیا دہشت گردوں کا، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں اس ملک میں امن قائم کرنے میں. ہماری ساری گفتگو میں تقدس، احترام ہمارے شہداء کا ہے نا، وہ قائم رہنا چاہیے. میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو. ہم زندہ ہیں الحمدللہ. قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی. خیبر پختونخوا پولیس اور CTD 22 سال سے دہشت گردوں کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے. صوبے میں امن قائم ہونے تک قربانیاں دیتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب. کہا آئین احتجاج کی اجازت دیتا ہے، ہمیشہ قانونی راستہ اختیار کیا، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا. پولیس CTD یہ کڑی ہے، قربانیاں دے رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے. جب تک خیبر پختونخوا میں امن نہیں آئے گا ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. میں اپنی پولیس فورس کو، CTD کو، اسپیشل برانچ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مسلسل 22 سال وہ دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں اور ابھی تک جو ہیں ڈٹے ہیں. میں تو مسلسل تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا رہا ہوں. کیا بنا؟ کوئی رزلٹ آیا؟ احتجاج کرنا غیر آئینی کام نہیں ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ہیکرز نے بھارت کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کوڈم کالم کا ڈیٹا چرا لیا. 19,000 فائلیں چوری کی گئیں.
खबर एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट की हजारों फाइलें डार्क वेब पर अपलोड कर दी। फाइलें प्लांट के ठेकेदार अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की हैं। डार्क वेब पर अपलोड फाइलों में इंजीनियरिंग नक्शे और इंश्योरेंस दस्तावेजात शामिल हैं। और आपको अहम खबर देंगे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन किया है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू के दौरान ये कहा। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान के दरमियान कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश की हलाकत में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को डिफेंस से गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी साउद सैयद असद रजा कहते हैं सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। अफजल खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है वो एक तो उनको ट्रेस किया है। 4 अफराद जो थे वो मोटर बाइक के ऊपर थे और उसके अलावा एक गाड़ी जो थी वो जैसे वो चलाते हैं सेफ्टी में, उसमें एक कार भी इस्तेमाल की गई। डॉक्टर आकाश के कत्ल का हाई प्रोफाइल केस 36 घंटों में हल। वारदात में मुलविस 3 मुल्जिमान सुरेश, रामचंद और अनिल गिरफ्तार। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि वारदात की सीसीटीवी फुटेजेस और मुल्जिमान के डिजिटल डेटा से केस को हल करने में बड़ी मदद मिली। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है वो एक तो उनको ट्रेस किया है। उसके अलावा जब इनको गिरफ्तार किया तो फिल फोर जो है हमारा जो डिजिटल फोरेंसिक्स यूनिट है उसने इन तमाम मुल्जिमान जो है उनके फ़ोन नंबर हासिल किए और उनका डिजिटल डेटा जो है वो भी हमने हासिल किया। उसमें हमें ये भी पता चला कि ये मुल्जिमान आपस में जो है राब्ते में भी थे और उसके अलावा वेरीफाई भी करवाया है डिजिटल उनकी जो CDRs एनालिसिस करके। मुल्जिमान का एक साथी बैंक में मौजूद था जिसने डॉक्टर आकाश के बैंक से 50 लाख की रकम निकलवाने की इतला दिगर साथियों को दी थी। 4 अफराद जो थे वो मोटर बाइक के ऊपर थे और उसके अलावा एक जो थी गाड़ी जो थी वो जैसे वो चलाते हैं सेफ्टी में, उसमें एक कार भी इस्तेमाल की गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि रवां साल डकैती मुजाहिमत पर कत्ल के 45% केसेस हल किए हैं। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान का गिरोह कराची में लूटमार की मुतादिद वारदातों में भी मुलविस रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हनी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होइए।